بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ مجھے انجانی جگہوں پر جانے کا بے حد شوق تھا۔ میرا دوست میرے اس شوق کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اس نے مجھے ایک بہت قدیم نقشہ دیا جو کہ کافی پرانا اور پھٹا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ نقشہ دیتے ہوئے ساتھ ہی وارننگ بھی دی کہ اس نقشے میں جس جگہ پر سرخ دائرہ لگا ہوا ہے اس مقام کے قریب بھی مت جانا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں نے اس سے نقشہ لیا اور گھر آ گیا۔ آخر اس جگہ پر ایسا کیا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے؟ میں بار بار اس سرخ دائرے والی جگہ کو دیکھتا اور سوچتا جاتا۔ بالآخر میں نے سفر کی تیاری کی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میں اب اس قصبے میں پہنچ چکا تھا، لیکن نقشے کے مطابق مجھے جس راستے سے گزرنا تھا وہ مجھے مل نہیں رہا تھا۔ مقامی لوگوں سے پوچھا تو وہ لا علم تھے۔ یوں ہی پھرتے پھراتے میں ایک انتہائی پرانی نوادرات کی دکان میں گھس گیا۔ یہاں پر کافی قدیم پینٹنگز، برتن، سکے اور تلواریں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں میں انتہائی شوق سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کاؤنٹر سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کر میرے سامنے آیا تو میں نے اسے سلام کر کے نقشہ اس کے سامنے کر دیا اور عین دائرے والی جگہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ جانا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس راستے سے جاؤں۔ بوڑھا دکاندار ایک دم سے نقشہ دیکھ کر چونک گیا اور پھر میری طرف انتہائی پراسرار نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ جب بولا تو اس کی آواز بامشکل مجھ تک پہنچی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مسافر، ہوشیار رہو، کچھ جگہوں کو تلاش نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی بات سن کر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے سردی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بوڑھی نم آنکھیں مجھ پر جم سی گئیں۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے وحشت زدہ کر رہا تھا، لہٰذا میں فوراً ہی اس کی دکان سے نکل آیا۔ باہر تپتی ہوئی دھوپ عین میرے سر کے اوپر چمک رہی تھی۔ میں نے پانی کی بوتل اپنے منہ سے لگا لی اور آہستہ آہستہ ایک طرف چلنے لگا۔ اونچی نیچی جگہوں سے ہوتے ہوئے میں رک گیا، کیونکہ میرے بالکل سامنے ایک گھنا جنگل تھا اور نقشے میں اسی جنگل کا ذکر بھی تھا، تو میں نے اس کے اندر بے دھڑک قدم رکھ دیا۔ جنگل کے اندر کافی دور آنے کے بعد مجھے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ یہاں پر جگہ جگہ دلدلی مٹی سی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سر کے اوپر دیکھا تو یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرانگی ہوئی کہ آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ اونچے لمبے درخت جن کے سر اوپر سے آپس میں پیوست تھے، نیچے زمین پر سورج کی روشنی پہنچنے نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے جنگل میں کافی ملگجا سا اندھیرا دن کی روشنی میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ نمی اور اس نمی کی عجیب سی بو میرے نتنوں سے جب ٹکرائی تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں جنگل کے بہت اندر تک آ گیا ہوں۔ میں نے نقشہ نکالا تو اسی نقشے میں جنگل میں ایک راستہ بنا ہوا تھا اور اس راستے کے اختتام پر شیطانی چوٹی موجود تھی۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اس کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جنگل میں اس نقشے کی پیروی کرتا ہوا آگے چلتا جا رہا تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، راستہ کافی تنگ اور تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ پیروں کے نیچے گیلی مٹی اور کیچڑ پر چلنا مشکل بننے لگا۔ اچانک چلتے چلتے مجھے احساس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک عجیب سی آواز میں نے سنی، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، لیکن میں رکا نہیں اور چلتا گیا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ
درختوں کے عین درمیان ایک بڑی سی چٹان تھی۔ میں اس چٹان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس چٹان پر عجیب و غریب سمبلز بنے ہوئے تھے۔ نقشے میں بھی یہ سمبل اور یہ چٹان موجود تھی۔ مجھے لگا کہ میں صحیح رستے پر پہنچا ہوں۔ میں اس چٹان کے سمبلز کو اپنے کیمرے میں قید کر ہی رہا تھا کہ اچانک زوردار بادل گرجے۔ گمان ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن ہوا شدید گرم لو کی طرح چلنے لگی، اور تبھی اچانک ہی مجھے اپنے کان میں ایک سرگوشی سی سنائی دی، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سرگوشی اتنی واضح تھی کہ میں نے پلٹ کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اپنا جسم بھاری بھاری محسوس ہونے لگا، تو میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں سرگوشی مزید بلند ہوئی، تم کبھی بھی شیطان کی چوٹی کو نہیں چھوڑو گے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون میرے کان میں بول رہا ہے۔ بولنے والا مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہی بات مجھے خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ اچانک چٹان پر وہ تمام سمبلز بھی روشن ہو کر چمکنے لگے۔ تاریکی پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس راستے سے آیا تھا وہ راستہ اب نظر سے اوجھل تھا، جس کی وجہ سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ میرے ارد گرد چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، لمبے چوڑے، اتنے بلند و بالا کہ میں ان کے سر تک نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ایک عجیب و غریب جگہ پر ان درختوں کے بیچوں بیچ قید کر دیا گیا ہوں۔ نہ آگے جا سکتا ہوں، نہ پیچھے پلٹ سکتا ہوں۔ اوپر سے یہ سرگوشی بار بار میرے کانوں میں سنائی دینے لگی تو میں حواس باختہ ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری تو آواز ہی منجمد ہو گئی۔ چٹان پر یہ تمام سمبلز اب جلنے بجھنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چٹان کے اندر موجود ہے اور وہ لائٹیں جلا بجھا رہا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا ہولناک تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں کوئی اندیکھی مخلوق موجود ہے، لیکن وہ کون ہے میں نہیں جانتا تھا۔ اب شاید اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں ڈر کر ہی مر جاؤں گا۔ میں یہاں سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا، لیکن کوئی راستہ مجھے نکلنے کا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اپنے چاروں طرف سیاہ رنگ کے ہیولے نمودار ہونے لگے، جو مجھے اپنے گھیرے میں لینا چاہ رہے تھے۔ میرے ذہن نے ایک الرٹ جاری کیا کہ اگر میں ان کے نرغے میں آ گیا تو پھر شاید میں کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل پاؤں گا، لہٰذا میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں اس قدر حواس باختہ اور خوفزدہ ہو گیا کہ گھبرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میں تو جنگل میں ہی تھا، یہاں کیسے آ سکتا ہوں؟ میں ایک دم بستر سے ایسے نیچے اترا جیسے مجھے کسی نے ڈنگ مار دیا ہو۔ میں چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگا کہ اچانک میری نظر نقشے پر پڑی، جو کہ میرے کپڑوں والے اسٹینڈ پر لٹک رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا کہ مجھے اچانک احساس ہوا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ ادھر ادھر کمرے میں دیکھنے کے بعد میں نے دوبارہ اسٹینڈ پر لٹکے ہوئے نقشے کی طرف دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھا، بلکہ میرے بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ میری سمجھ سے تو بالا تر تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں شدید خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے فوراً وہ نقشہ اٹھایا اور اسے پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں حیران رہ گیا کہ وہ نقشہ کسی صورت میں بھی نہیں پھٹ رہا تھا۔ اب مجھے یہ نقشہ پریشان کرنے لگا تو میں اسے لے کر
کچن میں گیا اور چولہا جلا کر میں نے یہ نقشہ آگ پر رکھ دیا، لیکن یہ نقشہ تو آگ میں بھی نہیں جل پایا، تو میں نے چولہا آف کر دیا اور کچن سے باہر نکل آیا۔ میں ہر صورت اس نقشے سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایک بار پھر ہمت کی، کچن میں آیا، چولہے سے نقشے کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آیا، اور یہ نقشہ میں نے ایک ویران جگہ پر پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود پراسرار آوازوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ آوازیں میرے کان میں آ رہی تھیں جو مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکو گے۔ میں ان سرگوشیوں کو سن سن کر نیم پاگل سا ہونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے شیطانی چوٹی کو دوبارہ سے تلاش کرنا ہے، ورنہ میں اس شیطانی چکر سے باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ میں دوبارہ اسی جگہ پر پہنچا اور جنگل کے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ کا احساس ہوا، تو میں دیکھ کر پیچھے مڑا تو وہی بابا جی کھڑے تھے جو نوادرات کی دکان پر مجھ سے ملے تھے۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے مجھے کہا، اندر مت جانا، اب اگر تم اندر گئے تو پھر کبھی بھی وہاں سے واپس خیر خیریت کے ساتھ نہیں نکل پاؤ گے۔ ان کی باتیں میرے دل کو لگیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ان بابا جی کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں شدید تکلیف میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میری راتوں کی نیند ختم ہو چکی ہے اور دل کا سکون کہیں پر بھی نہیں مل رہا۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن میں بہت مجبور ہو کر یہاں آیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کوئی شکتی مجھے یہاں پر زبردستی اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو بابا نے مجھے تشویش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا، ایسی جگہوں پر نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن تم نوجوان لوگ ہم بوڑھے بابوں کی باتیں بھلا کہاں سنتے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے کندھے سے تھیلا اتارا، اس تھیلے کو کھولا اور اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر ایک دم باہر نکالا تو ان کے ہاتھ میں ایک عجیب سٹار نما چین تھی جو انہوں نے فوراً میرے گلے میں ڈال دی اور مجھے کہا کہ یہاں سے فوراً لوٹ جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ میں وہاں سے جانے لگا کہ ایک دم انہوں نے مجھے کہا، نقشہ مجھے دے دو، تو میں نے وہ نقشہ انہیں دے دیا۔ انہوں نے وہ نقشہ فوراً جنگل کی طرف پھینکا تو اس نقشے کو آگ لگ گئی۔ نقشے کو آگ لگتے ہوئے میں نے خود دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا تھا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا۔ میں تو جیسے اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ اچانک مجھے بابا کی آواز آئی اور انہوں نے مجھے وہاں سے فوراً جانے کو کہا، اور میں نے جوں ہی آگے کی طرف قدم بڑھائے تو ان کی مجھے آواز آئی، پیچھے کسی صورت بھی مت دیکھنا، اور پھر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب میں اس قصبے کی حدود سے باہر نکلا اور بس میں بیٹھا تو بس کی کھڑکی کے بالکل عین سامنے وہی بابا کھڑے تھے۔ بس چلنے ہی والی تھی کہ بابا نے مجھے اونچی آواز میں کہا کہ یہ جو کچھ تم نے گلے میں پہنا ہے، اسے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اپنے کمرے کا فرش کھود کر اس میں دبا دینا۔ میں نے سر ہلایا تو اتنے میں بس چل پڑی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو مجھے شدید گرمی کا احساس ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے میرا بدن جل رہا ہو۔ میں فوراً باتھ روم گیا اور شاور فل کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم آگ کے اندر جل رہا ہو۔ اتنی شدید گرمی اور جلن مجھے اپنے بدن میں محسوس ہو رہی تھی کہ میں پریشان ہو گیا۔ لیکن اس 1 ہفتے میں
میں جہاں پر بھی جاتا مجھے ٹھیک ٹھاک اپنے قریب آگ کے جلتے ہوئے گولے کی تپش محسوس ہوتی۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے بابا کے حکم کے مطابق وہ ہار اپنے کمرے کے فرش کو کھود کر اس میں دبا دیا۔ ہار دبانے کی دیر تھی کہ مجھے لگا کہ جیسے میں ایک دم کسی ٹھنڈی جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہ حدت کا احساس میرے قریب سے ایک دم ختم ہو گیا اور میں بھی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کراچی چلا گیا، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلا۔